السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی نیکی کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں جو نیکی صرف اور صرف رمضان کے اختتام پر کی جا سکتی ہے، جس کو عربی میں زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں اور اردو میں صدقہ فطر کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کی زبان میں فطرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج فطرے کے تعلق سے کچھ اہم معلومات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پہلی بات جو مجھے اور آپ کو یہ جاننی ہے، صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت اور اس کے علاوہ بخاری، مسلم اور متعدد روایات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر، رمضان کا صدقہ فطر جسے ہم فطرہ کہتے ہیں، اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو پہلی بات جو میں اور آپ جان رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ اس کا حکم اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ تو اس کے بعد دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد بھی ہونا چاہیے۔ جس چیز کو اسلام نے فرض قرار دیا اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث او وطعم للمساکین۔ تو اس کے اندر پاکی ہے روزداروں کے زبان سے ہونے والی غلطیاں، بھول چوک سے ہونے والی غلطیاں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ روزداروں کے روزے میں جو کمی آتی ہے، روزداروں کے روزے میں بھول چوک کی وجہ سے یا زبان سے لغو جو نکل جاتا ہے، کبھی مذاق سے کبھی جھوٹ، یعنی انسان کبھی کچھ بات کر بیٹھتا ہے روزے کی حالت میں، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر اتنا رحم کیا کہ ہم سے ہونے والی غلطیاں جو روزے کی حالت میں ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین کتنے اچھے انداز میں صاف کر پاک کر روزہ ہم سے لے جانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا رحم ہے، شریعت اسلامیہ کا میرے اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو لہٰذا جو مقصد، پہلا مقصد جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے عبادت میں، اس کمی کو دور کیا جاتا ہے صدقہ فطر سے۔ اور دوسرا مقصد جو بتایا گیا، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، وہ بھی عید کے دن ہمارے ساتھ خوشی عید منائے، ان کے گھروں میں بھی کچھ سامان پہنچ جائے، ان کے گھروں میں بھی عید کا راشن پہنچ جائے، ان کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں مل جائے۔ اس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے یہ صدقہ فطر کو اللہ نے واجب قرار دیا، جو حبیب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے مجھے اور آپ کو حکم ملا۔ اب رہی تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن پر فرض ہے؟ صدقہ فطر کن پر فرض ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی متعدد احادیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے۔ ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اس پر فرض ہے۔ بچہ، بڑا، بوڑھا، مرد، عورت، سب پر، یہاں تک کہ عید کی نماز کو، عیدگاہ کو میں اور آپ نکل رہے ہیں، اس ٹائم پر گھر میں بچہ پیدا ہوا یا ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا، اس ٹائم پر کسی کے گھر میں اولاد ہوتی ہے، تو اس بچے کی جانب سے بھی عید کی نماز جانے سے پہلے تک، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک جتنے لوگ ہوں گے ان تمام کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ غلام کی جانب سے بھی ادا کرنا پڑے گا، جو آقا ہوگا وہ اس کا مسئول اور اس کا ذمہ دار ہوگا، غلام ہے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔
تو لہٰذا ہر صاحب حیثیت پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور لازم ہے۔ اور رہی چوتھی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کتنا ہونا چاہیے صدقہ فطر، کتنے کلو دینا چاہیے۔ موٹے انداز میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو دیا جاتا تھا صاع کے حساب سے، جو تول کا پیمانہ ہوتا تھا، ان کے پاس ناپ کا پیمانہ ہوتا تھا، وہ صاع ہوتا تھا۔ تو صاع کے اعتبار سے دیا جاتا تھا، جس کی مقدار مختلف علماء کرام کے مختلف اندازے کے اعتبار سے 3 باتیں جو راجح اور مشہور ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ صاع کا کلو گرام کے حساب سے جو میرے اور آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ 1 صاع 2.5 کلو کا ہوتا ہے، بعض علماء نے کہا 3.25 کلو کا ہوتا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ 3 کلو ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3.25 کلو کو زیادہ علماء نے اس کو راجح قرار دیا۔ 3.25 کلو، اگر ہم میں سے کسی خواہش ہے کہ 3 کلو دینا ہے تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ کی راہ میں زیادہ دینا بہتر ہے کم دینے کے بجائے۔ سمجھو کہ اگر 2.5 کلو دیتے ہیں یا 2.25 کلو دیتے ہیں، یا 2.5 کلو سے 5 گرام کم ہو جاتا ہے تو ہمارا فطرہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے زیادہ دیں۔ ظاہراً مال میں کچھ کمیاں مجھے اور آپ کو آنکھوں سے دکھائی دے گی، لیکن حقیقتاً اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا جو مجھے اور آپ کو دینی ہے 3.25 کلو یا پھر 3 کلو، اس میں آپ جسے مناسب سمجھتے ہیں۔ میں زیادہ آپ کو میرے مشورے کے اعتبار سے جو میں بتا سکتا ہوں وہ ہے، اگر آپ 3 کلو کے اعتبار سے بھی اگر آپ دے دیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر رہے گا، کیونکہ کمی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں۔ زیادہ 1 کلو اور ½ کلو دینے کی وجہ سے ہمارے کمال میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ زیادہ دیں، غربا کا زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں اجر بھی زیادہ ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا کہ مجھے اور آپ کو 3 کلو گرام کے حساب سے یا 3.25 کلو گرام کے حساب سے صدقہ فطر نکالنی ہے، یہ اس کی نوعیت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کیسے دینا چاہیے، مال کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، یا اناج کی شکل میں؟ تو یہ بھی سوال عام طور پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب بہتر اور راجح علماء نے، اور علماء کا اتفاق اور جمہور جو علماء ہیں تقریباً 90% علماء نے یا اس سے زیادہ فیصد علماء نے اناج دینے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے میں اس موقع پر بھی پیسوں کا تبادلہ ہوتا تھا، لیکن کبھی کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے فطر پیسوں کی شکل میں دیا ہو۔ لہٰذا جو ہم کھاتے ہیں چاول کی شکل میں دے، یہ افضل اور یہی بہتر کہا ہے علماء کرام نے۔ تو لہٰذا گھر کے 5 آدمی ہیں، 4 آدمی ہے، 4 آدمی کا بھی آپ نکال دے چاول کی شکل میں، تو 4 آدمی اب دینے کا ایک اور سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا ایک فطرے کو ٹکڑے کر کر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس کا بھی ازالہ جواب دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا فطرہ 3 کلو چاول نکالے گئے، تو 3 کلو چاول بھی آپ ایک ہی آدمی کو دینا ہے ضروری نہیں ہے۔ 3 کلو چاول آپ 3 آدمیوں کو بانٹ سکتے ہیں، 4 آدمیوں کو بانٹ سکتے ہیں، یا آدھا کلو کر کر آپ 4-6 آدمی کو آپ بانٹ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ جس حالات کو دیکھ کر، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ ایک فطرہ ایک ہی آدمی کو دینا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور گھر کے 4 آدمی 5 آدمی ہے، 5 آدمی کا فطرہ 5 آدمیوں کو دے سکتے ہیں، 5 آدمی کا فطرہ 10 آدمیوں کو تقسیم کر کر دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن راجح یہ ہے کہ ہم اناج کی شکل میں دینے کی کوشش کی جائے۔ اب بات رہی، بہت سارے لوگ پیسہ دینے کے خواہش مند رہتے ہیں، اس اعتبار سے آج کل واٹس ایپ کے اندر ایک بات پھیلتی ہے، اس کا بھی میں آپ کو جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور مسجدوں میں بھی اعلان لگا دیا گیا ہے کہ فطرہ 70 روپے ہے، فطرہ 50 روپے ہے۔ بعض احباب پوچھتے ایسا اعلان لگانا کہاں تک صحیح ہے؟ پہلی بات یہ کہ یاد رکھیے، یہ فطرہ فکس کر کر لگایا جاتا ہے، اس میں اتنی راجح بات نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے، میں 40 روپے والا چاول کھاتا ہوں، آپ ایک آدمی میرا بھائی ہے جو 40 پر 5 روپے 45 روپے والا چاول کھاتا ہے، ایک اور بھائی ہے جو 50 روپے والا چاول کھاتا ہے، تو یہ 3 آدمی 3 رقم کے چاول کھاتے ہیں، تو تینوں کا فطرہ ایک نہیں ہو سکتا۔
40 روپے والا آدمی 40 روپے کے اعتبار سے اگر 3 کلو نکالے گا تو 120 روپے ہوتا ہے، اس کا فطرہ 120 روپے ہوتا ہے۔ 45 روپے 45 روپیز کھانے والا انسان اگر فطرہ نکالتا ہے تو اس کو 45 روپیز کا حساب سے نکالنا پڑے گا نا، تو اس کو جو ہوگا 130 پر 5 روپے 135 روپے اس کا فطرہ ہوتا ہے۔ جو آدمی 50 روپے والا چاول کھاتا ہے وہ آدمی 50 روپے کے حساب سے نکالے گا تو 150 روپے اس کا فطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے پورے خاندان اور پورے سماج والے 70 روپے دے دو فطرہ ادا ہو جائے گا، جبکہ ایک آدمی 20 روپے 50 روپے والے چاول کھاتا ہے جس کو 1.5 کلو چاول بھی نہیں آتا 50 روپے 70 روپے میں، تو فطرہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ ہر آدمی کو جو کھانا میں کھاتا ہوں اس کے اعتبار سے مجھے اندازہ لگانا ہے، آپ جو کوالٹی کا کھاتے ہیں جس ریٹ کا کھاتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو اندازہ لگانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی اپنے انداز میں جو لگا دیا گیا سستے میں ہو گیا کر لیں گے، 70 روپے میں فطرے کا بوجھ نکل گیا، ایسی بات غلط ہے۔ اگر فطرہ ادا نہ ہوگا تو ہم مسئول ہوں گے اللہ کے دربار میں، اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی ہے، کیونکہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ بخیلی کیوں؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو دل کھول کر دیجئے، تاکہ آخرت میں مجھے اور آپ کو اس کا سرمایہ ملنا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ ایک اور آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کرنی ہے، صدقہ فطر کب دینا ہے، ٹائم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا کہ صدقہ فطر ومن اداہا قبل الصلاۃ فزکاۃ الفطر فزکاتہ مقبول، جو بندہ عید کی نماز جانے سے پہلے دے گا اس کا صدقہ فطر مقبول ہوگا، اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا۔ جو عید کی نماز کے بعد دے گا اس کا جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، عام صدقے میں شمار کیا جائے گا، صدقہ فطر میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایک اور بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے کہ صدقہ فطر وہ لوگ 2 دن پہلے دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے، صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز تک، یہ ٹائم کے اندر۔ تو اس صورت میں صدقہ فطر اگر ہم پہلے دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے بھائی دور رہتے ہیں، کوئی 100 کلومیٹر دور پر رہتا ہے، کوئی 500 کلومیٹر دور پر رہتا ہے، غریب ہے، دینا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے علماء کرام نے یہ بتایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، اس سے دلیل لے کر میں اور آپ عمل کر سکتے ہیں کہ ہم 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر لوگوں کو ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنی ہے، صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر کن کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دینا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، مسکین ہے، فقراء ہے، غریب لوگ ہیں، انہی کو دینا ہے، کیونکہ صدقہ فطر بھی زکوٰۃ ہے جو رمضان میں روزدار کی زکوٰۃ ہے، اور عام زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا ناظرین، یہ چند باتیں جو مجھے آپ کے سامنے خصوصاً صدقہ فطر کے تعلق سے رکھنی تھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے صدقات و عطیات کو قبول فرمائے، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پکا نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔